ونصلي على رسول الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. معزز حاضرین، رمضان مبارک کے آخری دہے میں پہنچ چکے. پہلا رحمت کا دہا، دوسرا دوزخ سے نجات کا دہا، اور تیسرے دہے میں پہنچ چکے جہاں دوزخ سے نجات کے دہے میں بوڑھے بزرگ حضرات کا کہنا ہے، تکنی مانا میرا ہے رما دوا پرا. ہم بچپن میں اپنے بزرگوں سے سنتے تھے رما دوا پرا، یعنی رواں سے کے معنی یہ ہے کہ پہلا دہا رینگتا ہے، جلدی ختم نہیں ہوتا، رینگتا ہے، بہت آہستہ جاتا ہے. اور ایسی باتیں بہت سارے لوگ ہم خود بھی دیکھیں کہ پہلے دہے میں ایک روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، 10ویں روزے تک بہت لمبا عرصہ دکھتا ہے. جو محاورہ ہے کہ پہلا دہا رینگتا ہے، بہت آہستہ گزرتا ہے. دوسرے دہے کو دواں کہتے ہیں. دواں سے معنی یہ ہے کہ دوسرا دہا دوڑتا ہے، دیکھتے دیکھتے دوسرا دہا ختم ہو جاتا ہے. تیسرے دہے کو برا کہتے ہیں. برا سے مراد جس طریقے سے پرندہ پر لگنے کے بعد اڑ جاتا ہے، تیسرا دہا دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتا ہے، وہ تیزی سے جاتا ہے. یہ تکنی محاورہ ہے رواں دواں پرا، اور حقیقت پر مبنی ہے. دیکھتے بھی ہیں کہ دیکھتے دیکھتے یہ 3 دہے ختم ہونے کو آ رہے ہیں. پہلا دہا رحمت کا، دوسرا دہا مغفرت کا، تیسرا دہا دوزخ سے نجات کا. اور اسی تیسرے دہے میں اللہ نے قدر کی رات عطا کی. اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کبھی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور اس مسلمانوں کو یعنی سرکار کے امتیوں کو اللہ نے وہ سعادت، وہ شرف، وہ فضیلت عطا کی جو کسی نبی کی امت کو یہ شرف نہیں ملا. اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو مقام عطا کیا، وہ مقام کسی نبی کی امت کو نہیں ملا. کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا مقام بڑا بلند ہے، بڑا افضل ہے، فضیلت والا ہے، تو انبیاء دعا کرتے تھے کہ پروردگار ہم کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے. انبیاء دعا کرتے تھے. جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک جنگلی پہاڑی علاقوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے. ایک خوبصورت چٹان پہ نظر پڑتی، اتنا خوبصورت ہے، سفید انڈے کے مانند چمکتا ہوا پہاڑ. بس اس کو دیکھتے کھڑے رہ گئے تو اللہ کی آواز آئی کہ عیسیٰ تم چٹان کی خوبصورتی پہ پریشان ہیں، ہم تم کو بتاتے ہیں کہ چٹان کے اندر کیا ہے. اللہ نے آواز دی، ندا دی، پہاڑ شک ہو گیا، 2 ٹکڑے ہوا. حضرت عیسیٰ اور پریشان ہوتے، دیکھتے کیا ہے چٹان کے اندر ایک کھجور کا جھاڑ ہے، اور ایک شخص نماز پڑھ رہا. حضرت عیسیٰ اس شخص کے قریب جاتے ہیں، جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو پوچھتے کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے آپ کا، یہ چٹان میں آپ کی عبادت، نمازیں، ریاضتیں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ کیا بتاؤں عیسیٰ، یہ کھجور میری غذا ہے، یہ کھجور کھاتا ہوں اور اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں. یہ سلسلہ کب سے ہے؟ وہ شخص کہتا ہے 400 سال سے اس چٹان کے اندر کھجور کو غذا بنا کے میں نمازیں پڑھتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتے ہیں کہ پروردگار پوری زمین پر اس سے زیادہ نمازی، متقی، پرہیزگار بندہ تیرا کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک چٹان کے اندر 400 سال سے تیرے لیے عبادت کر رہا ہے. بڑا نیک بندہ ہے، اس قابل میں کوئی اس سے بڑھ کے عبادت گزار نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں عیسیٰ، تم کو نہیں معلوم، میرا جو حبیب ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک امتی
14 शाबान शब बारात के मौके पर मगरिब के बाद 2 रकात नफिल पढ़ता है तो ये 400 साल इबादतों से बच के बढ़ के उसको अजर सवाब अता करता है। सिर्फ 2 रकात नफिल पर 400 साल नमाजों के से बढ़कर अजर सवाब मेरे हबीब के वो उम्मती को अता करूंगा जो 14 शाबान शब बारात के मौके पर मगरिब के बाद 2 रकात नफिल पढ़ता। तो हजरत ईसा चीख मार कर कहने लगे परवरदिगार मुझको भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना। इतना फजीलत वाला मुकाम मुसलमानों को अल्लाह ने अता किया। हम जितना शुक्र अदा करें कम। किसी नबी की उम्मत को ये फजीलत इशारत नहीं। और पहले के अंबिया की उम्मतों की उम्रें 700 साल 800 साल की हुआ करती। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि परवरदिगार मेरी उम्मत की उम्र कम और पहले की उम्मतों की इतनी तवील उम्र। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे हबीब आप रंजीदा मत होइए। हम एक शब आपकी उम्मत को ऐसी देते हैं जो 1000 महीनों से अफजल होगी एक शब की इबादत वो शब कदर। किसी नबी की उम्मत को ये तोहफे ये इजाजत नहीं मिला जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ने अता किया। हर किताब आई तौरात ज़बूर इंजील सब आई और उनके लिए कहा गया कि आओ मुकाम खास पर किताब हिदायत ले जाओ। लेकिन जब कुरान की बारी आई तो नहीं कहा कि मेरे हबीब वहां जाओ कुरान ले लो यहाँ जाओ कुरान ले लो। नहीं, क्योंकि कुरान अजमत वाली किताब है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अजमत वाले। मक्की आयतें मदनी आयतें कुरान हसरात किराम जानते हैं कि कुरान में मक्की आयतें मदनी आयतें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हे कुरान मेरा हबीब मदीने में है मदीना चला जा, मेरा हबीब मक्के में है मक्का चला जा। मेरा हबीब जहां जाएगा कुरान वहीं जाएगा। ये किताब हिदायत मुसलमानों की क़यामत के लिए काफी है। हमारा कुरान कोई मुल्क का दस्तूर नहीं जो हालात के तकाज़ों के लिहाज से तब्दील किया जाए या तरमीम किया जाए। 1400 साल पहले जो नुज़ूल कुरान के वक्त उसकी जो तासीर थी आज भी वही तासीर बरकरार है। सारा मिल्लत अपनी तकरीर में फरमाते थे एक मुसलमान के पैदा होने के बाद मरने तक कुरान उसकी रहनुमाई के लिए काफी, हमको किसी की जरूरत नहीं। हकीकत है कुरान में हमारे जुमला मसाइल का हल मौजूद है। हर शोबे हयात में कुरान हमारी रहनुमाई करता है। लेकिन शर्त यह है कि वो रहनुमाई के लिए हम किसी अच्छे आलिम के पास बैठकर उससे इस्तेफादा करें। तो हमको अपने मसाइल का हल जो कुरान में मौजूद है अल्लाह ताला ने दिया है वो हमारे मसाइल के हल के लिए वही काफी है। जमाने भर की किताबों को ये कमाल नहीं, जबान सबको है कुरान को जवाब नहीं। ये अल्लाह का कलाम है। ये किसी पुर्जे में तय कागज में लिखा हुआ नहीं है। ये लोगों के हुफाज के कुर्रा के सीनों में लिखा हुआ कुरान है। दुनिया खत्म नहीं कर सकती, ये सीनों में महफूज है हमारे। इतनी मुकद्दस किताब जो अल्लाह ताला अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमको भेजा। बड़ी अजमत वाली किताब, अजमत वाले नबी, अजमत वाली उम्मत। ये शर्फ ये सादत हमको जो मिली है वो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली है। बहरहाल कदर की इस रात की कदर करना चाहिए और नमाजों में, इबादतों में, नवाफिल में शब कदर के अमाल है उसमें हम अपने आप को मसरूफ रखें और उसके लिए दुआ करें। अल्लाह ने दुआ में बड़ी तासीर रखी है। हमारे पास नौजवान जो अरब ममालिक को जाके आते हैं वहां देखते हैं सलाम फेरते बगैर दुआ के उड़ जाते इमाम साहब। नमाजे की जनाजे की नमाज होती सलाम फेरते चले जाते बगैर दुआ के। अब वो बच्चा देख जाके बोला असल इस्लाम तो वही सही है। वैसी बात नहीं है। एक उसमें वजह तस्मिया ये है कि अत्तहियात के बाद दुआ पढ़ी जाती है, उसके बाद सलाम करते। तो माँ के इमाम का कहना है कि दुआ हो गई है, अब अलहदा दुआ की जरूरत है। नमाज जनाजा में भी एक तकबीर में दुरूद, एक तकबीर में तमीद, एक तकबीर में दुरूद, एक तकबीर में दुआ पढ़ी जाती है। फिर सलाम करने के बाद बगैर दुआ चले जाते और उसकी जरूरत नहीं। वो उनका तरीका। लेकिन हमारे पास का तरीका ये है कि हिंदुस्तान दुनिया इस्लाम की सबसे दूसरी नंबर पर, दुनिया इस्लाम की दूसरी नंबर की जो इस्लामी यूनिवर्सिटी है वो हमारी जामे निजामिया है। हमको जितना फख्र करे कम है। और उनके उलमा का बयान है कि दुआ बहरहाल दुआ
دعا عبادتوں کا مغز ہے. عبادتوں کے بعد دعا لازمی ہے. بہت سارے لوگ سلام پھیر کے اٹھ جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ نماز کے بعد دعا، کلام کے بعد دعا، سیرت کے بعد دعا، قرآن کے بعد دعا، ہر لمحہ دعا کرو. دعا میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی، بڑی طاقت رکھی. ہم کو چاہیے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں. اور شب قدر کی اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اس لیے دعا کو جاری رکھیں، اپنے لیے کریں، اپنے بھائیوں کے لیے کریں، اپنے اہل خانہ کے لیے کریں، رشتہ داروں کے لیے، عزیز اور اقارب، اپنے ملک کے لیے، عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس شب آسمان دنیا پہ تشریف لا کر ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ مانگنے والا کہ میں اس کو معافی دے دوں، گناہوں سے معافی دے دوں. ہر قسم کی دعا اللہ تعالیٰ اس قدر کی شب پر قبول کرتا ہے. اور تمام دعاؤں میں سب سے تاثیر و طاقت والی دعا وہ ہوتی ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں. جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کے ماں باپ باقید حیات ہیں. تمہارے گھر میں اللہ کی کوئی نعمت ہے تو تمہارے والدین. نماز، روزہ، حج، زکات یہ تو ہمارے فرائض ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے، دنیا اور آخرت کو لوٹنا ہے، تو یاد رکھو اپنے ماں باپ کی تعظیم کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں. دنیا بھر کے لوگ دعا دیں تو دعا تو بہرحال دعا ہوتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جو ماں باپ اولاد کے حق میں درد کے دل سے دعا کرتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس دعا کو جلدی قبول کرتا ہوں. یہ ماں باپ کا مقام ہے. لوگ ناقدرے ہیں، ناقدرے جو اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتے، ان کی دعائیں نہیں لیتے. تھوڑے پیسے آ گئے، چار دولت آ گئی، کل غربت میں تھے ماں باپ، آج بیٹا کچھ قابل بن گیا، کمانے لگا تو ماں باپ کو نعوذ باللہ نیچی نگاہوں سے پورے اعمال غارت ہو جائیں گے اگر ماں باپ کو نیچی نگاہ سے دیکھیں. ماں باپ کا بڑا برا. تم کتنی بھی دنیا میں ترقی کر لو، ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور ماں باپ کی دعا کی تاثیر تم اپنی دعا میں نہیں لا سکتے. ہاں، ہم دنیا والوں کو دیکھے ہیں، وہ لوگ تو ترقی کرے ہیں ماں باپ کی دعا سے. جو لوگ ماں باپ کی دعا سے ترقی کرتے ہیں، اللہ اس ترقی کو کبھی زوال نہیں لاتا، ہمیشہ ترقی کرتے رہتے ہیں. یہ طاقت، یہ تاثیر ماں باپ کی دعا میں. باپ کو جنت کے دروازہ میں سے ایک دروازہ بنا دیا تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا. بڑی تعظیم کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے، ان کی دعائیں لے کر دیکھیے. آپ کی عبادتیں بھی قبول ہوگی، آپ کی نیکی بھی قبول ہوگی، آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی. بڑا جاہل آدمی، کچھ بھی نہیں آتا، لیکن دنیا اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑے رہ جاتی ہے. لوگوں نے کہا اس کو آتا جاتا کچھ بھی نہ پڑھا نہ لکھا اور کچھ نہیں، نہ علم کا نہ ہنر کا، یہ اتنے بڑے مقام پہ پہنچا. لوگ تعظیم کرتے ہیں. تحقیق کرنے پہ معلوم ہوا کہ کوئی خوبی اس کے اندر نہیں تھی، کوئی خوبی نہیں تھی اس کے اندر. بیمار ماں کی اس نے 2 سال خدمت کی تو اللہ کو ایسی پسند آئی کہ وہ نوازنا شروع کر دیا. وہ نوازنے پہ آئے تو نوازنے زمانہ وہ کریم ہی جو پہلے تو کرم کا کیا ٹھکانا. آپ کی کوئی ادا کو اللہ پسند کرتا ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اولاد اپنی ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ اس کے حق میں ایک حج کا ثواب ادا کر دیتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ دن بھر گھومتے رہے. سرکار فرماتے تم گھومتے جاؤ وہ نوازتے جائے. خالی ماں باپ کو دیکھنے کا یہ اجر، یہ ثواب ہے تو ان کے مقامی مرتبے کو کیا سمجھو گے تم. ان کی تعظیم کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں دو. تم غنیمت جانو اپنے والدین کو اپنے گھر میں، اور ان کی دعاؤں سے تم ترقی کرو گے اور تمہاری ہر آفت بلیات ختم ہوگی. ماں باپ کی دعا سے تم حفظ و امان میں رہیں گے. تعظیم کرو، ان کی قدر کرو. علم آ جائے گا. جاہل ماں باپ ہے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو تم اپنے آپ کو کچھ مت سمجھو. وہ ماں باپ ہے، ماں باپ کا مقام اللہ نے بڑا بلند مقرر کیا ہے. اس مہینے میں ان کی تعظیم، ان کی خدمت کرو، اللہ تم کو بہت نوازے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری عبادتوں کو قبول کرے. تمام مسلمانوں کو اللہ کامیابی دے، خوشحالی دے، امن و سکون عطا کرے، مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرے. عالم اسلام کے مسلمانوں پروردگار کامیابی عطا کرے. ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اس سرزمین پر امن کا گہوارہ اس سرزمین کو بنا دے. مسلمانوں کی حفاظت فرما.
परवरदिगार बैतुल मुक़द्दस के बाजियाबी के असबाब बना दे, मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के असबाब बना दे। परवरदिगार वहाँ फलस्तीनी भाइयों का कत्लेआम हो रहा है, उनकी हिम्मतों को हमारा सलाम, उनके वालिदैन को सब्र और सुकून अता फरमाइए। फलस्तीन के मुजाहिदीन की मदद फरमाइए। परवरदिगार वो दिन ब दिन अपने आप को अल्लाह की राह में शहीद करते जा रहे। परवरदिगार उनकी शहादत को कबूल फरमा, बैतुल मुक़द्दस का बाजियाबी के असबाब बना दे, बाबरी मस्जिद की तामीर के असबाब बना दे, मुसलमानों को कामयाबी और खुशहाली अता फरमा। परवरदिगार नकीब मिल्लत खतीब मिल्लत की उम्र दराज फरमा, उनकी हिफाजत फरमा, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार तेरे घर में खड़े रह के हम ऐलान करते हैं कि इस जमात ने तेरे बंदों की और तेरे हबीब की उम्मत की खिदमत करती है, खालिस नेक नियती से करती। परवरदिगार इस जमात की हिफाजत फरमा, दुश्मनों से इस जमात को बचा ले। परवरदिगार इस जमात का फैजान पूरे मुल्क में जारी फरमा दे। परवरदिगार की सच्ची खिदमत दे, हम हमारी जमात को तौफीक दे कि हम मिल्लत इस्लामिया की बेहतर अंदाज में खिदमत कर सके। और जितने मुसलमान हैं परवरदिगार उनको बीमारियों से उनको हिफ्ज़ अमान में रखिए, सबको कामयाबी अता फरमाइए। जो औलाद वाले उनकी औलाद को नेक और साले बना दीजिए, जो बेऔलाद है उनको साहिब औलाद बना दीजिए। मुसलमानों को कामयाबी और फतेह नुसरत अता फरमाइए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे शहर